علیکم، میرا نام ڈاکٹر سید عاقل حسین شاہ ہے۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جس بون کی بونی لینڈ مارکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ ٹیبیا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیبیا ایک لانگ بون ہے لیگ کی، اور یہ ویٹ بیئرنگ بون ہے اور سیکنڈ لارجسٹ بون آف دا باڈی ہے آفٹر فیمر، کیونکہ فیمر از دا لانگسٹ، اسٹرانگسٹ اینڈ ہیویسٹ بون آف دا باڈی ہے۔ یہ میڈیل سائڈ پہ پائی جاتی ہے، ہمارے لیگ میں میڈیل سائڈ پہ یہ بون پائی جاتی ہے، اور فیبیولا لیٹرل سائڈ پہ پائی جاتی ہے۔ فیبیولا ایک نان ویٹ بیئرنگ بون ہے جو کہ مسکولر اٹیچمنٹس کے لیے سائٹ پرووائڈ کرتی ہے، جبکہ ٹیبیا ایک لانگ بون ہے اور یہ میڈیل سائڈ پہ لیگ میں پائی جاتی ہے۔ اس میں کون کون سے امپورٹنٹ بونی لینڈ مارکس ہیں وہ ہم دیکھیں گے، لیکن جس طریقے سے تمام ٹپیکل لانگ بونز کی طرح اس میں بھی 3 حصے ہوتے ہیں۔ ان کو بھی 3 حصوں میں اور 3 پارٹس میں ہم تقسیم کرتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک پروکسیمل اینڈ، جو اس کا پروکسیمل سائڈ ہے، پروکسیمل اینڈ، پھر اس کے بعد ہم شافٹ اور ڈسٹل اینڈ۔ تو یہ 3 حصوں میں ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں، پروکسیمل، شافٹ اور ڈسٹل اینڈ۔ تو سب سے پہلے پروکسیمل اینڈ پہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے امپورٹنٹ بونی لینڈ مارکس ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ کونڈائلس ہیں، 2 کونڈائلس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیل کونڈائل اور لیٹرل کونڈائل، 2 کونڈائلس ہیں جو کہ ٹیبیا کے 2 کونڈائلس آرٹیکولیٹ کرتے ہیں فیمر کے کونڈائلس کے ساتھ اور بائی کونڈائلر جوائنٹ بناتے ہیں جسے ہم نی جوائنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 کونڈائلس ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کونڈائلس کے سپیریئر سرفیس پہ دیکھتے ہیں تو سپیریئرلی ہمیں کون کون سے اسٹرکچرز ملتے ہیں۔ اگر ہم سپیریئرلی دیکھیں تو ہمیں میڈیل پلیٹو، ٹھیک ہے، اور لیٹرل پلیٹو، ٹیبیل پلیٹو ہمیں ملتے ہیں۔ میڈیل ٹیبیل پلیٹو اور لیٹرل ٹیبیل پلیٹو ہمیں مل رہا ہوتا ہے، جو کہ 2 ٹوبرکل، یعنی کہ ایک جو میڈیل انٹر کونڈائلر ٹوبرکل اور لیٹرل انٹر کونڈائلر ٹوبرکل، اور پھر ایمیننس یعنی ہلکا سا ابھار ہوتا ہے جو کہ میڈیل اور لیٹرل کونڈائل کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے، اور یہ جو سرفیسز ہیں ان کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اگر ہم میڈیل سرفیس پر دیکھتے ہیں تو میڈیل سرفیس پر ہمیں کس طرح کی اپیرنس ملتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ہمیں کانکیو سا حصہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر ہم لیٹرل سائڈ پہ آتے ہیں تو ہمیں کانویکس سا، سلائٹ کانویکس سا ہمیں یہ ایریا دکھائی دے رہا ہوتا ہے جو کہ ٹیبیل پلیٹو کہلاتے ہیں۔ یہ انٹر کونڈائلر ایمیننس ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2 کونڈائلس کو ایک دوسرے کے ساتھ الگ بھی کر رہے ہیں، جو ان کی آرٹیکولر سرفیسز ان کو الگ کر رہے ہیں، اور یہ انٹر کونڈائلر ایمیننس والے جو ٹوبرکلس ہیں یہ میڈیل انٹر کونڈائلر ٹوبرکل اور لیٹرل انٹر کونڈائلر ٹوبرکل۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پھر 2 حصے دکھائی دیتے ہیں ان 2 ٹوبرکلس میں۔ ایک ہمیں انٹیریئر انٹر ٹوبرکولر سپیس دکھائی دیتا ہے اور پوسٹیریئر انٹر ٹوبرکولر سپیس دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ ان 2 ٹوبرکلس کے درمیان میں انٹیریئرلی اور پوسٹیریئرلی ہمیں سپیسز دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، اگر انٹیریئر ٹوبرکل کی بات کی جائے تو انٹیریئر ٹوبرکل میں انٹیریئر ٹو پوسٹیریئر کون کون سے امپورٹنٹ سٹرکچرز موجود ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے پوسٹیریئر پہ اگر بات کی جائے تو انٹیریئر ٹو پوسٹیریئر کون کون سے سٹرکچرز پائے جاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے ہم یہاں پر ایک ہمارے پاس فائبرو کارٹیلیجینیس پیڈ ہوتا ہے جسے ہم منسکس کہتے ہیں، وہ منسکس یہاں پر موجود ہوتا ہے جو کہ شاک ایبزاربر کا کام کرتا ہے۔ اگر میڈیل منسکس کی بات کی جائے تو وہ یونیفارملی ڈسٹریبیوٹڈ نہیں ہوتا، اور لیٹرل منسکس یونیفارملی ڈسٹریبیوٹڈ ہوتا ہے اور او شیپڈ بناتا ہے۔ لیکن اگر ہم میڈیل منسکس کی بات کرتے ہیں تو وہ لیٹرل جو اس کا اسپیکٹ ہے، لیٹرل جو سائڈ ہے، وہ لیٹرل سائڈ کمپلیٹلی وہ یونیفارملی ڈسٹریبیوٹڈ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے میڈیل منسکس میں ٹیئر کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں انجری کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں میڈیل منسکس میں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم انٹیریئر انٹر کونڈائلر ایریا کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میڈیل منسکس کا انٹیریئر ہارن، کیونکہ ہارن کا مطلب ہوتا ہے آؤٹ گروتھ، ہارڈ آؤٹ گروتھ ہوتی ہے، کسی بھی اگر اسٹرکچر کی آؤٹ گروتھ ہو تو اس کو ہم ہارن کہتے ہیں۔ بیسیکلی سینگ، اگر ہم عام زبان میں اس کو سینگ کہہ لیں تو میڈیل منسکس کے بھی سینگ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے لیٹرل منسکس کے بھی سینگ ہوتے ہیں۔ تو جو سامنے کی طرف ہوگا وہ انٹیریئر ہارن ہوگا اور جو پیچھے کی طرف ہوگا وہ پوسٹیریئر ہارن ہوگا۔ تو انٹیریئر ہارن آف دا میڈیل منسکس
انٹیریئر انٹرکونڈائلر ایریا میں سب سے پہلا اسٹرکچر ہوتا ہے جو کہ پایا جاتا ہے. پھر اگر ہم اس سے پیچھے کی طرف آئیں تو ہمیں انٹیریئر کروشیٹ لیگمنٹ ملتا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں لیٹرل جو مینسکس ہے اس کا انٹیریئر ہارن ملتا ہے. تو انٹیریئر ہارن آف دا لیٹرل مینسکس، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، انٹیریئر ہارن آف دا میڈیل مینسکس، پھر اس کے بعد انٹیریئر کروشیٹ لیگمنٹ، اور پھر اس کے بعد انٹیریئر ہارن آف دا لیٹرل مینسکس. اگر پوسٹیریئر انٹرکونڈائلر ایریا کی بات کی جائے تو وہاں پر کون کون سے اسٹرکچر انٹیریئر ٹو پوسٹیریئر یعنی اندر سے باہر کی طرف یعنی آگے سے پیچھے کی طرف، تو وہ کون کون سے ہوں گے. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوسٹیریئر ہارن آف دا لیٹرل مینسکس، پھر پوسٹیریئر ہارن آف دا میڈیل مینسکس، اور اس کے بعد یہاں پر پوسٹیریئر کروشیٹ لیگمنٹ پایا جاتا ہے. تو یہ وہ امپورٹنٹ اسٹرکچرز یہاں پر پائے جاتے ہیں. اگر اب ہم یہاں پر انٹیریئرلی سامنے کی طرف ہمیں دکھ رہا ہے ایک پرومیننٹ سا راؤنڈڈ رف سی پروجیکشنز دکھائی دیتی ہے جسے ہم ٹیبیل ٹیبروسٹی کا نام دیتے ہیں. یہاں پر پٹیلر لیگمنٹ کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے لیٹرل سائڈ پہ. چونکہ یہ لیٹرل سائڈ پہ ایک ہمیں ایلیوٹیبیل بینڈ کے لیے راؤنڈڈ اسموتھ سی راؤنڈڈ پروجیکشن ملتی ہے جسے ہم ٹوبرکل آف دا ایلیوٹیبیل بینڈ کہتے ہیں. ٹوبرکل آف دا ایلیوٹیبیل بینڈ، لیکن اس کو گرڈیز ٹوبرکل کہا جاتا ہے. یہ گرڈیز ٹوبرکل ہے، یہاں پر ایلیوٹیبیل بینڈ کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. میں آپ کو ایلیوٹیبیل بینڈ ابھی دکھا دیتا ہوں. یہ ہے ہمارا ایلیوٹیبیل بینڈ، ٹھیک ہے، جو کہ انٹیریئر سپیریئر ایلیا کے اسپائن کے سلائٹ لیٹرل ایسپیکٹ پہ یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ رن کرتا ہوا اور آپ کے یہ جو میں نے گرڈیز ٹوبرکل کا نام لیا یہ وہاں پر جا کے انسرٹ ہو جاتا ہے. یہ لیٹرل سائڈ پہ یہ پایا جاتا ہے، اس کو ایلیوٹیبیل بینڈ کہتے ہیں. اس پہ میں ایک ویڈیو آپ کے لیے بنا دوں گا، پھر انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ ایلیوٹیبیل بینڈ ہے کیا. ٹھیک ہے، یہ ہے ایلیوٹیبیل بینڈ جو کہ لیٹرل ایسپیکٹ پہ موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ یہاں پر انسرٹ کر جاتا ہے نیچے کی جانب ٹیبیا میں. ٹھیک ہے، یہ تو مجھے یقین ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم آتے ہیں، اب اس کی سرفیسز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سی سرفیسز ہیں، کون کون سے بارڈرز ہیں. تو اگر ہم بارڈرز کی بات کرتے ہیں تو ہمیں انٹیریئر بارڈر جو کہ بڑا شارپ سا ہوتا ہے، اس کا انٹیریئر بارڈر شارپ سا بارڈر ہوتا ہے. انٹیریئر بارڈر، اس کے علاوہ میڈیل بارڈر اور ایک لیٹرل بارڈر. 3 بارڈرز ہوتے ہیں. یہ 3 بارڈرز کی وجہ سے 3 سرفیسز رکھتا ہے. اگر ہم اس سائڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ میڈیل میلولس ایک پوائنٹڈ سی پروجیکشن ہے جو کہ آپ کو میڈیل سائڈ پہ دکھائی دے گی. یہ لیفٹ سائڈ سے تعلق رکھتی ہے، تو یہ لیفٹ سائڈ والی ٹیبیا ہے. اس کا جو میڈیل میلولس ہے وہ اندر کی طرف ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا، اب اگر ہم بارڈر کے اوپر تو جیسے ہم نے بات کر لی کہ انٹیریئر بارڈر جو کہ بڑا شارپ سا بارڈر ہوتا ہے، انٹیریئر بارڈر شارپ ہوتا ہے. اور یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ٹیبیل ٹیبروسٹی سے سٹارٹ ہو کے یہ ٹیبیل ٹیبروسٹی سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے اور بڑا پرومیننٹ سا اور شارپ سا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ سلائٹلی تھوڑا سا کرو لیتا ہے اور میڈیل مینسکس کی طرف جاتا ہے، میڈیل مینسکس کی طرف، اور بلنٹ بھی ہو جاتا ہے، شارپ نہیں رہتا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا انٹیریئر بارڈر. پھر اس کے بعد اگر ہم اس کے میڈیل بارڈر کی بات کرتے ہیں میڈیل بارڈر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ میڈیل بارڈر اس کے میڈیل کونڈائل سے سٹارٹ ہو کے یہ نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی جو نچلا ڈسٹل پارٹ ہے میلولس کا جو پوسٹیریئر سائڈ ہے یہ وہاں پر ختم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو لیٹرل بارڈر کو انٹروشیس بارڈر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ لیٹرل بارڈر بھی جو ہے وہ ایک کرو سا بناتا ہے، اور یہ جو انٹیریئر یہ فیبولر نوچ ہے، فیبولر نوچ، اس فیبولر نوچ کے انٹیریئر سائڈ پہ یہ ختم ہو جاتا ہے، انٹیریئر پہ ختم ہو جاتا ہے. یہ پوسٹیریئر ہے، یہ انٹیریئر ہے. تو یہ نوچ ہے، فیبولر نوچ، یہاں پر فیبولا کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. پروگزیملی اگر ہم دیکھیں تو پروگزیملی یہاں پر فیبولا کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹیبیو فیبولر پروگزیمل ٹیبیو فیبولر جوائنٹ بناتا ہے، یہ پوسٹیریئر سائڈ پہ آپ کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ اس کے ساتھ
اٹیچڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پوسٹیریئر سائڈ پہ ایسے اٹیچڈ ہوتا ہے، تو یہ پوسٹیریئر ٹیبیو فیبولر جوائنٹ بناتا ہے۔ تو اس طریقے سے 3 بارڈرز تو آپ کو سمجھ میں آ گئے۔ اب اس کی 3 سرفیسز ہیں۔ یہ جو سرفیس ہوگی جو کہ آپ ایزیلی پیلپیٹ کر سکتے ہیں، چونکہ صرف سکن اس کے اوپر پائی جاتی ہے، یہ میڈیل سرفیس ہوتی ہے جو کہ آپ پیلپیٹ کر سکتے ہیں میڈیل سائڈ پہ، ٹھیک ہے، یہ میڈیل سرفیس۔ اور اسی طریقے سے انٹروشیس سرفیس جو کہ لیٹرل سرفیس ہوتی ہے، انٹروشیس سرفیس، لیٹرل سرفیس، ٹھیک ہے، بٹوین انٹیریئر اینڈ لیٹرل بارڈر، انٹیریئر اور لیٹرل بارڈر کے درمیان میں انٹروشیس سرفیس، جس کو لیٹرل سرفیس بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انٹیریئر اور میڈیل بارڈر کے درمیان میں جو سرفیس پائی جاتی ہے وہ میڈیل سرفیس ہے اور ایزیلی پیلپیبل ہے، اس کو آپ آسانی سے پیلپیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ بون آپ کو فیل ہوتی ہے، اس کی سرفیس آپ کو فیل ہوتی ہے، کیونکہ صرف سکن اس کے اوپر پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پوسٹیریئر سرفیس ملتی ہے، پوسٹیریئر سرفیس جو کہ میڈیل بارڈر اور اس طرح سے لیٹرل جو کہ انٹروشیس بارڈر بھی کہلاتا ہے، اس کے درمیان میں جو ہمیں سرفیس ملتی ہے وہ پوسٹیریئر سرفیس ہوتی ہے، پوسٹیریئر سرفیس۔ اگر پوسٹیریئر سرفیس پہ دیکھیں تو ہمیں جو اس کا میڈیل بارڈر ہے اس کے لیٹرل سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو پوسٹیریئرلی تھوڑا سا لیٹرلی ہم دیکھیں تو ایک ہمیں لائن دکھتی ہے which is known as سولیل لائن۔ یہ جو سولیل لائن ہے یہاں پر سولیس مسل کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ سولیل لائن ہے پوسٹیریئر سرفیس پہ۔ اب آتے ہیں ہم اس کے ڈسٹل پارٹ کی طرف آتے ہیں، تو ڈسٹل اینڈ پہ بات کر لیتے ہیں کہ ڈسٹل اینڈ میں کون سے امپورٹنٹ بونی اسٹرکچرز موجود ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں 2 امپورٹنٹ بونی جو ہے وہ لینڈ مارکس ملتے ہیں۔ ایک تو ہمیں میڈیل میلولس ملتا ہے جو کہ پوائنٹڈ جو ہے وہ آؤٹ گروتھ ہے یا پروجیکشن ہے بون کی، تو یہ ہمیں میڈیل سائڈ پہ ملتی ہے، کیونکہ لیٹرل سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ لیٹرل سائڈ پہ آپ کو لیٹرل میلولس آف دا فیبیولا ملتا ہے، لیٹرل میلولس آف دا فیبیولا، اور یہ میڈیل میلولس آف دا ٹیبیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میڈیل سائڈ پہ آپ کو دکھ رہا ہوگا، یہ جب آپ اس کو آپ ایزیلی فیل کر سکتے ہیں، میڈیل میلولس کو اور لیٹرل میلولس کو، ٹھیک ہے، اور یہ آپ یہاں پر فیل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ آپ کے لیٹرل سائڈ پہ ہے، تو یہ لیٹرل میلولس ہے آف فیبیولا، اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ میڈیل میلولس آف دا ٹیبیا ہے، یہ میڈیل سائڈ پہ ہوتی ہے۔ یہ چونکہ اگر ٹانگ یہ اندر کی طرف ہے، یہ رائٹ سائڈ کی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اندر کی طرف آپ کو فیل ہوگی اور یہ باہر کی طرف آپ کو فیل ہوگی۔ ابھی ایک اور امپورٹنٹ بات کہ یہ جو آپ کو فیبیولر نوچ دکھائی دے رہا ہے، یہ جو فیبیولر نوچ ہے، ٹھیک ہے، یہ فیبیولا کی اٹیچمنٹ کے لیے ہے، ڈسٹل فیبیولر جوائنٹ بناتا ہے، ٹیبیو فیبیولر جوائنٹ، یعنی ٹیبیا فیبیولا کے ساتھ مل کر ڈسٹلی ایک جوائنٹ بناتا ہے، اس طریقے سے ایک جوائنٹ بناتا ہے جس کو ہم ڈسٹل ٹیبیو فیبیولر جوائنٹ کہتے ہیں، اور یہ فیبیولر نوچ میں وہ جوائنٹ بنتا ہے۔ تو میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں، یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، اندر سے فیبیولا کا نوچ ہے، اندر سے فیبیولا، اور یہ فیبیولا اس کے ساتھ آرٹیکولیٹ کر کے ڈسٹل ٹیبیو فیبیولر جوائنٹ بناتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس کو ہم بیسیکلی 5 سرفیسز میں دیتے ہیں۔ اس کے 2 آرٹیکولر سرفیسز ہوتی ہیں، جو ڈسٹل اینڈ ہے اس کے 2 آرٹیکولر سرفیسز ہیں اور باقی 3 نان آرٹیکولر سرفیسز ہیں۔ اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو اگر آپ دیکھیں یہ سامنے کی طرف، یعنی یہ انٹیریئر سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو انٹیریئرلی نان آرٹیکولر، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میڈیلی نان آرٹیکولر، پھر اس کے بعد پوسٹیریئرلی نان آرٹیکولر، اور پھر اگر ہم لیٹرلی آئیں تو آرٹیکولر جو کہ ڈسٹل ٹیبیو فیبیولر جوائنٹ بناتا ہے، اور انفیریئرلی بھی آرٹیکولر سرفیس ہے یہاں پر جو کہ ٹیلس کے ساتھ مل کر ٹیلر جوائنٹ بناتا ہے، یعنی کہ یہ اینکل جوائنٹ بنانے میں حصہ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیلس ہے، ٹیلس کے ساتھ یہ آرٹیکولیٹ کر کے ٹیلو ٹیبیل جوائنٹ بھی کہتے ہیں اس کو ہم، اور اینکل جوائنٹ بھی کہتے ہیں، یہ اینکل جوائنٹ بنانے میں حصہ لیتا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو اس کا لیٹرل سائڈ ہے، یہاں پر فیبیولر نوچ جو کہ فیبیولا آرٹیکولیٹ کرتی ہے اور ٹیبیو فیبیولر جوائنٹ بناتی ہے ڈسٹل۔ مجھے یقین ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی اور ٹیبیا کے لینڈ مارکس کے حوالے سے آپ کو پتہ چل چکا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے بلا جھجک سوال پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔